مشہور عربی حکایت ہے کہ ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ اس بستی کے ایک مرد اور عورت نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر نکاح کر لیا۔ نکاح شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی۔ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جب دو برتن آپس میں ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو ٹن ٹن کی آواز ضرور آتی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اسے تمام حقوق سے بھی محروم کر دیا، کھانے پینے، گھر میں رہنے سہنے سے بالکل الگ کر دیا، اس کو علیحدہ کر دیا۔ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے اس نکاح کی تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ خاتون نے کہا کہ جناب قاضی صاحب، ہمارا نکاح بالکل شریعت کے عین مطابق ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کوئی گواہ ہے؟ تو عورت جب قاضی صاحب دو گواہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں قاضی صاحب، دو گواہ بھی تھے، انہی کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر اور گواہوں کو طلب کر لیا، مگر انہوں نے بھری عدالت میں خاتون کو پہچاننے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم نے تو آج سے پہلے اس خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ قاضی صاحب نے خاتون کے شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ یعنی تمہارے شوہر کتے پالتے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ ہاں قاضی صاحب، میرے شوہر کے گھر میں کتے موجود ہیں۔ تو قاضی نے خاتون سے پوچھا، کیا اب آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لو گی؟ تو خاتون نے کہا کہ جی، مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا، کتوں کی گواہی اور ان کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس شخص کے گھر لے جایا جائے۔ اگر وہ اس خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگیں، یعنی کتوں کے بارے میں، کہ اگر وہ کتے اس خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگیں تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوش ہو جائیں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ خاتون گھر کی مالکن ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ گرفتار کر لو ان جھوٹوں کو اور انہیں کوڑے لگاؤ، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور اپنے مشاہدے میں کہا کہ اس بستی سے تو وہ کتے سچ ہیں جنہوں نے اپنی سچائی بیان کر دی، کہ انہوں نے اپنی مالکن کو پہچان لیا اور اپنی مالکن کا استقبال بھی کیا۔ اور اپنے مشاہدے میں قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ تھا کہ اس شوہر کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے
اور جنہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی ان گواہوں کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ ہاں یہ اس شخص کی بیوی ہے، اور شوہر کو بھی اور ان جھوٹے گواہوں کو بھی سزا ملی۔ دیکھیے جھوٹ کا وبال کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جھوٹ انسان کو بے عزت کر کے چھوڑتا ہے، اس لیے کبھی آپ کسی بھی معاملے میں جھوٹ مت بولنا۔ سیدنا حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کو واقعہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ آپ نے راستے کے سفر میں ڈاکوؤں کے سامنے نڈر ہو کر سچائی کا دامن تھامتے ہوئے جھوٹ بولنے سے آپ نے انکار کر دیا تھا، اور صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہاں میری گدڑی میں درہم چھپے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے ایک بار سچ بولا تو پھر اس کا صلہ کیا ہوا کہ ہزاروں لوگ جو اس کام میں لوٹے گئے تھے ان کو مال بھی مل گیا، ان کا مال بھی مل گیا، اور جتنے لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، مارتے داڑتے تھے، انہوں نے توبہ کر لی، اور کتابوں میں آیا ہے کہ حضور غوث پاک کے نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے کا عابد و زاہد بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ ہے، سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ میری اس گفتگو کو آپ نے سنا، یقیناً آپ کو اچھی لگی، تو آپ اپنے یار دوستوں کو بھی پہنچائیں، ان کو بھی سنائیں، اور اس میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو شیئر اور لائک بھی کر دیا کریں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پیج کو بھی فالو کر دیں۔